جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرائض پر عمل کرتے تھے، جیسے فرض نمازیں، واجب ادا کرتے تھے جیسے وتر، بہت آسان آسان مثال ہے جیسے وتر، اور جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے وہ سنت کہلاتا ہے۔ اب یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سنتیں نہیں ہوتی تھی، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بالکل غلط بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سنتیں نہیں ہوتی تھی، اللہ کے بندے وہ سنت ہوتی نہیں جو نبی کے زمانے میں نہیں تھی، وہ تو بدعت ہوگی، جو نبی کے زمانے میں نہیں ہوگی وہ سنت نہیں ہوگی، وہ بدعت ہوگی جب آپ اس کو دین سمجھیں گے۔ تو یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سنتیں نہیں ہوتی تھی، نعوذ باللہ من ذالک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرتے تھے وہ کیا بن جاتی تھی؟ سنت۔ پھر اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کام کی تاکید فرمائی، نہ کرنے پہ وعید فرمائی، وہ سنت مؤکدہ ہو جاتی تھی، اور جس کو ویسے ہی کر لیا اور کوئی تاکید نہیں فرمائی وہ سنت غیر مؤکدہ۔ مثال دیتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا کرو کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، ان شیطان یاکل بشمالی۔ اب یہ کھانا دائیں ہاتھ سے سنت مؤکدہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بڑا پسند تھا، ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھاتے تھے کدو، شوربے والا کدو۔ یہ کھانا کیا ہے؟ کدو کھانا سنت غیر مؤکدہ۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام ساری زندگی کرتے رہے لیکن کبھی تاکید نہیں فرمائی، وہ کام بھی سنت غیر مؤکدہ ساری زندگی۔ میں ایک چیز کی مثال دینے لگا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی تہبند باندھی، تہبند دھوتی، ازار، شلوار پہنی نہیں۔ شلوار کا لفظ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لفظ شلوار سراویل کا لفظ بولا ہے، حدیث میں موجود ہے، پسند بھی کیا، پہنی نہیں، ساری زندگی تہبند باندھی ہے۔ اب کوئی بندہ ساری زندگی کبھی تہبند نہ باندھے اسے گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ سنت غیر مؤکدہ کو چھوڑنے سے گناہ نہیں ہوگا۔ بہت واضح مثال، بہت واضح مثال۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ سنت مؤکدہ وغیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں ہوئے، بہت غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے۔